الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر الجهاد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اجلاس کی صدارت فرما رہے حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سیکریٹری حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب، خلیفہ حضرت امیر شریعت سابع نور اللہ مرقدہ، اور اسٹیج پر رونق افروز نہایت ہی معزز اور موقر علماء کرام، دانشوران عظام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہم اور آپ جامع رحمانی اور خانقاہ رحمانی کی محبت اور عقیدت میں جامع رحمانی کے اس تاریخ ساز سالانہ اجلاس میں تشریف لائے ہیں. اس میں جامع رحمانی کے ابناء قدیم بھی ہیں اور جامع رحمانی کے معتقدین اور خانقاہ رحمانی کے مریدین بھی ہیں، اور پورے بہار کے چیدہ اور منتخب افراد و شخصیات بھی. خانقاہ رحمانی کے صوفیاء ذاکر بھی تھے اور مجاہد بھی تھے. اسی موضوع پر آج مجھے بولنا ہے. خانقاہ رحمانی کے صوفیاء ذاکر بھی تھے اور مجاہد بھی. بات بہت واضح ہے، ہم اور آپ اچھی طرح اس چیز کو سمجھتے اور جانتے اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ اگر اس کی بنیاد کو دیکھیں تو حضرت مولانا فضل رحمہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1901 میں جب اپنے خلیفہ اجل، اپنے نور نظر اور اپنے معتمد خاص حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کو کانپور بھیجنے کا فیصلہ کیا، اسی بنیاد پر یہ فیصلہ تھا کہ یہ مرد حق ہے، یہ مرد درویش ہے، ان میں للہیت بھی ہے اور ربانیت بھی ہے، ان کے اندر مجاہدہ بھی ہے، تڑپ بھی ہے، بے چینی اور بے قراری بھی ہے، اور وقت کی جو سنگینیاں ہیں اور وقت کے جو حالات ہیں اور جو طوفان بلاخیز خاص طور پر بہار کی طرف اور عموماً پورے ہندوستان میں اپنا جال پھیلا رہا ہے، اس کے لیے جو علم و تحقیق کی ضرورت پیش آ سکتی ہے وہ مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ میں بدرجہ اتم موجود ہے. اس لیے حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدین خلفاء کو چھوڑ کر اگر کسی کو بہار بھیجنے کا فیصلہ فرمایا تو وہ حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ تھا. اور یہی ہوا، وہ یہاں تشریف لائے تو ذکر و ہدایت کے لیے اور رشد و ہدایت کے لیے جو مرکز بنایا، جس کا نام خانقاہ رحمانی رکھا، جن کی چٹائیوں پر اللہ اللہ
کرنا سکھایا جاتا تھا، جہاں پر اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد کرنا بتایا جاتا تھا، اور جہاں پر انہیں مراقبے کے طریقے سکھائے اور بتائے جاتے تھے، جہاں اللہ سے تعلق اور اللہ سے رشتہ اور ان سے ربط اور اس میں گہرائی کے طریقے سکھائے جاتے تھے، وہیں حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ وہ مجاہدہ اور قربانی بھی انہیں سکھاتے تھے کہ عیسائیت کی تردید کس طرح کرنی ہے، آریہ سماج کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، قادیانیت کے خلاف کس طرح سینہ سپر ہو کر میدان میں آنا ہے، وہ سکھاتے تھے۔ اور مریدین کو صاف اعلان کر دیا تھا کہ تہجد کے وقت میں بھی اٹھ کر قادیانیت کے خلاف کتابیں لکھنا، عیسائیت کی تردید میں کتابیں لکھنا، اس کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں تک تشہیر کرنا، لوگوں کو ارتداد سے بچانا اور اس طوفان سے دنیا کو مطلع کرنا، یہ ہمارے تمام مریدین کی ذمہ داری ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت منگیری کے طالب علمی کے زمانے میں جب وہ علی گڑھ میں کچھ دن حضرت مولانا لطف اللہ صاحب سے پڑھ رہے تھے، اس زمانے میں ہی فرمایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ یہ اٹھنے کا وقت ہے، اٹھ جائیے اور فتنوں کا مقابلہ کیجئے اور دین کے تحفظ کا سامان کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتایا تھا۔ اسی زمانے سے انہوں نے عیسائیت کے لیے تحریک شروع کی، یہ سلسلہ چلتا رہا، جس کے بارے کسی تفصیل کے بتانے کی ضرورت نہیں، سبھی جانتے ہیں کہ عیسائیت کے خلاف آپ نے کتنی کتابیں لکھی، تقریباً 100 سے زائد کتابیں رد عیسائیت پر آپ نے لکھی، 100 سے زائد کتابیں قادیانیت کی تردید میں آپ نے لکھی۔ پاکستان سے اور اب بعد میں خود دیوبند سے 3 ضخیم جلدوں کے اندر حضرت منگیری کے وہ رسائل چھپ بھی گئے۔ تو بہرحال مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کو آپ نے دیکھا کہ وہ خانقاہ میں بیٹھ کر صرف درویش نہیں تھے خانقاہ کے، وہ صرف صوفی نہیں تھے کہ انہیں ارد گرد کا کچھ پتہ نہ ہو، بلکہ پورے ملک کا جائزہ ان کے سامنے تھا، حالات ان کے سامنے تھے، وہ چاہے تعلیم کے میدان کا ہو، وہ چاہے سماجی میدان کا ہو، وہ چاہے سیاسی میدان میں ہو، ہر میدان میں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے مجاہدان کارنامے آپ کے سامنے خوب صاف طور پر نظر آئیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ کے بارے آپ اچھی طرح اجلاس میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت امیر شریعت رابع مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کے بارے تو آپ بخوبی سنتے رہے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے انہیں دیکھا، ملاقات کی ہے، برتا ہے، اور ان کی زندگی کے نقوش آپ کے سامنے آج بھی۔ حضرت منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ ابھی صرف 13-14 سال کی عمر ہے، 15-16 سال کی عمر ہے، طالب علمی کا زمانہ ہے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہے ہیں، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت اور صحبت میں وقت گزر رہا ہے، ہندوستان کی آزادی کی لڑائی لڑی جا رہی ہے، جنگ آزادی کے اس معاملے میں میدان میں کود جاتے ہیں، چونکہ وہی درد ہے، وہی کرب ہے، وہی تڑپ ہے، وہی فکر ہے، وہ خون ہے حضرت منگیری رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ بھی طالب علمی کا زمانہ، مگر مظفر نگر، میرٹھ، سہارنپور سارے علاقے کا کمان اپنے ہاتھ میں لے لیا، آزادی کی لڑائی کے لیے طلبہ کو لے کر میدان میں آ گئے، حتیٰ کہ وہ دن واقعہ پیش آیا کہ آپ کو جیل کے سہارنپور کے جیل میں جانا پڑا، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی، اور اس کے بعد حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ جو خانقاہ رحمانی کے اس وقت سجادہ نشین تھے، حضرت منگیری کا وصال ہو گیا تھا، حضرت مولانا یہاں سے تشریف لے گئے، شیخ الاسلام حضرت مدنی کو لیا اور دونوں بزرگ جیل گئے مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لیے۔
شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اور مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر جیلر نے یہ کہا کہ آپ حضرات جو کہیں میں مولانا کے لیے مولانا منت اللہ کے لیے سہولت کر سکتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کھانے پینے کی دشواری ہے، رہنے سہنے کی جیل میں دقت ہے، کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ساری صعوبتیں منت اللہ اسی طرح برداشت کرتا رہے گا، اگر آسانی ہوگی تو تمام جتنے لوگ جیل میں بند ہیں ان سب کے لیے سہولت ہوگی، نہیں ہوگی تو کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ منت اللہ اللہ کی رضا کے لیے جیل آیا ہے اور اللہ کے نام لینے کے لیے اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہے، ہم یہاں سہولت نہیں تلاش کریں گے۔ ہاں اگر سہولت دینا چاہتا ہے تو صرف ایک کہ یہ جو پینٹ دیا گیا ہے جس میں گھٹنا بھی کھل جا رہا، پردہ نہیں ہے، نماز نہیں پڑھ پا رہے، گھٹنا کھلا ہوا، اس لیے کم از کم ایسا پاجامہ دے دیا جائے جیل میں پہننے کے لیے کہ سطر چھپ سکے۔ اگر سطر پوشی کے لیے ایسا پاجامہ اور ایسا پینٹ، ایسا کپڑا اگر مل جائے تو وہ پہن کر تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری سہولت نہیں چاہیے۔ اندازہ کیجئے کہ جیل کے اندر بھی شریعت کی اتباع، شریعت کا معاملہ اور نماز ہی کی فکر ہے۔ بہرحال مجھے بات بہت مختصر کرنی ہے، مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ خانقاہ رحمانی کی صوفیہ جہاں ذاکر تھے، شاغل تھے، جہاں وہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں اور اسی مراقبے میں وقت گزارا کرتے تھے، مجاہدے میں بھی ان کی زندگی گزری۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے اور 1934 کا وہ زلزلہ پیش آیا اور پھر جو حالات یہاں پیش آئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ اس زمانے میں آپ اسی خدمت کے اندر لگ گئے۔ 1936 کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ ایم ایل اے کی حیثیت سے جیت کر اور کامیاب ہو کر آئے۔ 1938 کے اندر یہ سارا معاملہ جو آپ نے دیکھا پیش آیا، 1942 میں جامعہ رحمانی کی بنیاد رکھی گئی، یہ ساری خدمات آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب معاملہ پیش آیا 1956 میں آپ امام شریعہ کے امیر شریعت بنائے گئے، دارالعلوم دیوبند کے شورا کے رکن بنائے گئے۔ پھر معاملہ آیا جب جو معاملہ شریعت کا آیا، تحفظ شریعت کے اس مرد مجاہد نے میدان میں آ کر پورے ملک کے اندر وہ عظیم مجاہدانہ کارنامے انجام دیے جو تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ اگر آپ ان کی سوانح حیات کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کے مجاہدانہ کارنامے اس قدر عظیم ہیں کہ اگر 1-2 گھنٹے نہیں پوری رات بھی اگر بیان کیا جائے تو وہ ناکافی ہے، وہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت امیر شریعت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ پر کئی تصانیف یہاں آ گئی ہیں، ان کی سوانح حیات پر مشتمل۔ آپ حضرات اس کو ضرور خرید کر جائیں اور لے جا کر اسے پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عظیم خدمات لی۔ ابھی آپ نے سنا حضرت مولانا جمیل احمد صاحب مظاہری استاذ حدیث جامعہ رحمانی منگیر سے بڑی تفصیلی طور پر کہ جبری نسبندی کے معاملے میں کیسی عظیم قربانی پیش کی۔ زبانوں پر تالے ہیں، ہوش و حواس لوگوں کے گم ہیں۔ بہار اور یوپی نہیں، پورا ہندوستان، سیاسی اور سماجی رہنما، کیا قائد اور کیا لیڈر، کون ہے جن کی زبان کھلی ہوئی؟ سارے زبانوں پر تالے ہیں، سناٹا ہے، سکتہ ہے، عافیت تلاش کی جا رہی ہے، راحت تلاش کی جا رہی ہے، وہاں رخصت کی راہ دیکھی جا رہی ہے، لیکن ایک شخص خانقاہ رحمانی کی چٹائی پر بیٹھنے والا مولانا منت اللہ رحمانی نے عظیمت کی راہ کو اپنایا اور بورڈ کے اندر بھی، مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر بھی لوگوں کی ذہن سازی کی اور کھل کر مہدیان کے اندر جو عاملہ کی میٹنگ ہو رہی تھی وضاحت کے ساتھ اعلان کیا یہ رخصت کا وقت نہیں ہے، یہ عظیمت کا وقت ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا کہ جبری نسبندی کی اجازت شریعت میں نہیں ہے، ہم اس کے لیے قطعاً تیار نہیں ہیں۔ اندرا گاندھی تک بھی آواز گئی، انہیں کہا گیا اندرا گاندھی جی اگر آپ کی نسبندی کر دی جاتی تو راجیو جی نہیں آ پاتے۔ یہ کہنے والا وہ منت اللہ رحمانی ہی کا دل گردہ ہو سکتا تھا، وہی دل ہو سکتا تھا جس کے دل میں اللہ کی یاد ہو، جو شخص مخلص ہو اور جس کے دل کے اندر اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی خوف نہ ہو، وہی یہ بات کہہ سکتا تھا۔ اور حالات بدلے، آپ نے دیکھا
کہ پھر جبری نسبندی کا یہ معاملہ ٹھنڈا پڑا. ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ معاملہ رکنے والا تھا، لیکن ان کے طوفان کا رخ کرنے سے یہ حالات پیدا ہوئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ متبنہ بل کا مسئلہ آیا اور طلاق کا معاملہ. ان سارے معاملات میں یہی رخ اپنایا انہوں نے. مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد کا بھی معاملہ یہیں سے چلا. انہوں نے صاف کہا تھا منت اللہ رحمانی نے اپنی شیروانی کا بٹن کھول کر کہ منت اللہ کے سینے حاضر ہیں، اگر چاہیں تو اس سینے کو چاک کر دیا جائے. منت اللہ کا سر حاضر ہے، اگر لوگ چاہتے ہیں ان کی گردن اڑا دی جائے، مگر جب تک یہ زندہ ہے اس روئے زمین پر خدا کی قسم اللہ کے کلمات میں تبدیلی، اللہ کی شریعت میں کسی قطر بیونت کو اسی طرح برداشت نہیں کیا تھا جو جملہ صدیق اکبر نے کہا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا ابو بکر کے رہتے ہوئے یہ قطر بیونت برداشت نہیں کی جائے گی. جس طرح مولانا قاسم نانوتوی نے کہا تھا میرے رہتے ہوئے دیوبند سے تعزیہ نہیں اٹھے گا، اسی انداز سے اگر اٹھے گا تو قاسم کو رونتا ہوا اور قاسم کی لاش پر اٹھے گا. مولانا منت اللہ نے کہا اگر بورڈ کے اگر مسلم پرسنل لا پر آنچ آئے، اگر مسلم پرسنل لا کو حذف کرنے کی کوشش کی جائے گی تو منت اللہ رحمانی کی لاش سے وہ گزرے گا، اس سے پہلے گزر نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذاکر بھی بنایا تھا اور ان کو مجاہد بھی بنایا تھا. انہوں نے مجاہدے کی وہ ساری تاریخ رقم کی، کبھی ڈر اور خوف اپنے قریب سے بھی نہیں گزرنے دیا. حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے تو آپ حضرات نے سب نے دیکھا، محسوس کیا. کوئی معاملہ اور کوئی وقت آیا ملک کے بڑے بڑے علماء، صوفیاء، مشائخ، درویش، قائدین، لیڈران خاموش ہیں. انہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ابھی آئندہ ہونے والا کیا ہے. وہ اپنی بصیرت دینی سے، وہ اپنی دور اندیشی سے وہ محسوس کر لیا کرتے تھے اور ان فتنوں کے لیے پہلے سے تیاری شروع کر دیتے تھے. حضرت امیر شریعت صاحب حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی 1991 میں والد کا سایہ سر سے اٹھا ہے. ابھی تو خانقاہ رحمانی کے سجادہ نشیں بنائے گئے ہیں. اسی زمانے کے اندر آپ نے دیکھا حال ہی میں بنگلہ دیشی کا معاملہ اٹھا. 1994 کے اندر ارریہ کی سرزمین پر جو تقریر آپ نے کی ہے اور جو مجمع تھا وہ اس وقت کا سارے مجمع کے ریکارڈ کو توڑ دیا تھا. اس مجمع عام میں آپ نے ببانگے دول حکومت سے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھائے گا تو وہ اٹھنے والی آنکھ پھوڑ دی جائے گی، اگر کوئی انگلی اٹھے گی تو اس انگلی کو کاٹ دیا جائے گا. ولی رحمانی کی اس آواز نے اور ان کے اس للکار نے اور مولانا ولی رحمانی کی اس ہمت نے، اس حوصلے نے حکومت کے رویے کو بدل دیا. تبدیلی آ گئی. دیکھ لیا کہ لاکھوں کا مجمع اس شخص کے ساتھ ہے جو شخص ایک جنون کی کیفیت لیے آواز اٹھایا ہے. انہوں نے عزم کر لیا تھا کہ پورے ملک کے اندر یہ تحریک چلائی جائے گی. یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ آیا تھا. یونیفارم سول کوڈ کے لیے پورے ملک کی راہ کو سارا ہموار کرنے کے لیے، رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے جو تحریک آپ نے اٹھائی تھی اس تحریک کو بھی پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اس مختصر مدت میں یہ بات نہیں بتائی جا سکتی ہے. میرے بھائیوں، خانقاہ رحمانی کے بزرگوں کا یہی انداز ہر زمانے میں رہا. مدارس اسلامیہ کنونشن کا جو معاملہ پیش آیا، بی جے پی کی حکومت آئی اور آپ نے دیکھا کہ اس زمانے کے اندر اٹل بہاری واجپئی نے بھی ایسی باتیں مدارس کے حوالے سے کہہ دی. حضرت مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے منگیر کی سرزمین پر مدارس اسلامیہ کنونشن بلایا. ملک کے تمام اہل دماغ اور تمام اہل علم، تمام سیاسی مفکرین و قائدین اور دانشوران کو یہاں جمع کر دیا تھا. اس کے بعد خود وزیر اعظم کا بیان جو آیا وہ بدلا ہوا آیا اور حالات بدل گئے اور مدارس پر جو آواز اٹھتی تھی وہ آواز سالوں کے لیے دب کر رہ گئی. حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جو آواز شریعت کے خلاف اٹھتی، شریعت کے لیے، وہ اس کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے میدان میں
آ جایا کرتے تھے اور کسی طرح کا کوئی ڈر کوئی خوف نہیں محسوس کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، واقعات ایک دو نہیں، پوری زندگی کا ہر صفحہ، ہر باب اور زندگی کا ہر دن اسی انداز پر ان بزرگوں کے گزرے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جسٹس کاٹجو نے جب داڑھی کے معاملے کو لے کر کچھ کہہ دیا تھا، آپ جانتے ہیں کہ کیسے آپ نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور خود جج محترم کو اپنی بات سے رجوع کرنا پڑا اور معافی مانگنی پڑی۔ یہ مولانا ولی رحمانی ہی کی طاقت اور قوت تھی جنہوں نے اس انداز سے کیا۔ آپ نے اس مرد مجاہد کو مدرسہ شمس الہدیٰ میں بیٹھ کر وقت کے وزیر اعلیٰ کے سامنے اس کی موجودگی میں جس جرأت اور حق گوئی اور جس بے باکی کا مظاہرہ دیکھا، آپ نے ساری دنیا نے اسے سنا، پڑھا، دیکھا، دیکھنے والوں نے، موجود لوگوں نے، وہ صرف انہی کا دل گردہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے لیے کام کرتا ہوں، اس کی رضا اور خوشنودی مجھے مطلوب ہے۔ اگر پٹنہ سے لے کر منگیر کی سرزمین تک جب میں گاڑی سے آتا ہوں، دونوں طرف لائن لگا کر اگر ولی رحمانی مرد آباد کے نعرے لگائے جائیں اور میں حق پر ہوں تو میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ دل دماغ پر اس کا کوئی اثر پڑتا۔ اور نعرے تکبیر اگر لگائی جائے اور ولی رحمانی زندہ باد لگایا جائے لیکن میں خلاف شریعت کام کر رہا ہوں، خدا کی قسم اس تعریف کا میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ نے اس مقام بلند پر اس مرد حق آگاہ کو پہنچایا تھا، آج وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ کروٹ کروٹ انہیں چین و سکون نصیب فرمائے۔ آج ہمارے اور آپ سب کے مرشد، آج امارت شریعہ کے امیر شریعت سامن حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب جو قیادت کر رہے ہیں خانقاہ رحمانی کی اسی گدی پر بیٹھ کر جو حضرت منگیری نے جس کا آغاز فرمایا تھا، آج وہی انداز، وہی مصنع اور کاپی نظر آتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو جو مسئلہ آ رہا ہے اس مسئلے کے لیے اسی طرح سینہ سپر ہیں، وہی جنون ہے، وہی انداز ہے۔ ابھی حال میں وقف کا جو مسئلہ ابھی جاری اور چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوڑھنا بچھونا دن اور رات اسی کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ آج انہوں نے ورکشاپ کے ذریعے سینکڑوں افراد سازی اور رجال سازی کی اور سینکڑوں لوگ ایسے تیار کیے کہ جو اس بل کے نقصانات کو امت کے سامنے رکھ سکیں۔ سینکڑوں آرگنائزیشن کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی، آن لائن میٹنگیں کی، اپنا پریزنٹیشن دے کر تفصیل سے انہیں سمجھایا اس بل کے کیا نقصانات ہیں۔ اس مرد میدان کا جنون دیکھیے، 7 8 10 گھنٹے جس انداز سے کھڑے ہو کر وہ اس کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں تک منتقل کر رہے ہیں، تاکہ میں اکیلا ظاہر ہے کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ایک جماعت ہمارے ساتھ نہیں لگے۔ آج سینکڑوں ہزاروں افراد اس کے ساتھ لگ گئے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جو تاریخ چلی آ رہی ہے سن 1901 سے خانقاہ رحمانی کی، آج 125 سال سے اس گدی پر بیٹھنے والے، اس مسند پر بیٹھنے والے اور اس کے سجادہ نشینان نے، یہاں کے صوفیاء اور بزرگوں نے ہمیشہ اللہ کی یاد کے لیے بھی لوگوں کو لگائے رکھا اور ملک اور ملت کے لیے، شریعت کی حفاظت اور تحفظ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اور جس اخلاص، جس للہیت کے ساتھ اور جس محنت اور جس جہد مسلسل کے ساتھ انہوں نے ان کاموں کو انجام دیا ہے، وہ صرف بہار میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، عالم اسلام کا ایک ذرّی اور تاریخ باب ہے۔ جب بھی مسلمانوں کی تاریخ رقم کی جائے گی، مجاہدین کی تاریخ لکھی جائے گی، صوفیاء کی تاریخ رقم کی جائے گی، خانقاہ رحمانی کی صوفیاء کی تاریخ، خانقاہ رحمانی کے مجاہدین کی تاریخ صفحہ اول پر رقم کیا جائے گا تو وہ تاریخ مکمل سمجھی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس سرسبز و شاداب گلشن کو اسی طرح آباد رکھے اور قیامت تک اس کے فیضان کو اسی طرح جاری اور ساری رکھے۔ ہماری عقیدتوں کا سامان خانقاہ رحمانی میں تا قیامت موجود رہے۔ و دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے مرشد کے تعاون اور اس کے آواز میں آواز ملا کر ہمیں ان کی طاقت بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔